یہ سیشن جو ہے آپ کے سرپرستوں کے لیے، اس لیے میری گزارش ہے کہ بغیر کسی ہنگامے کے چینج کریں۔ اب ہاں چلو آپ یہ بغیر کسی پریشانی کے ہنگامے کے یہ کام کر لیں تو اچھا ہے، تب تک مبارک ہے۔ آپ پیچھے جائیں۔ ہاں جو پیچھے حضرات ہیں وہ والدین اور سرپرست حضرات جو پیچھے ہیں ان کے لیے نشستیں خالی ہو گئی، سامنے آ جائیں تو بہتر ہوگا۔ بچے پیچھے والے میں حضرات عام طور پر ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں، بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں مختلف موقعوں پر ہم یہ محسوس کرتے ہیں میں اسے کیسے اسکول میں ڈالوں، کیا تعلیم دوں، میرے بچے نے یہ ڈگری یا کورس یا ایگزام پاس کر لیا ہے اس کو میں کیا بناؤں، کس پروفیشن میں لے جاؤں، میرے بچے نے ایک پروفیشنل کورس کمپلیٹ کر لیا ہے اس کو میں کس فیلڈ میں ڈالوں، پرائیویٹ سیکٹر میں یا سرکاری نوکریوں میں لے جاؤں۔ مختلف موقعوں پر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری کوئی رہنمائی کرنے والا ہو، ہمیں مشورہ دے، ہمارے بچوں کو سامنے رکھ کر کے، ہمارے بچوں کی کاؤنسلنگ کر کے، ان کا تجزیہ کر کے ہمیں یہ مشورہ دے کہ یہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان موقعوں پر ہماری تھوڑی سی بھول، تھوڑی سی چوک ہمارے بچے کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جو ہمارے بچے کے اندر صلاحیتیں تھیں وہ دب جاتی ہیں۔ اگر ہمیں اس سلسلے میں ایکسپرٹ کی رہنمائی حاصل ہو جائے تو یقیناً ہمارے بچے کی پختہ صلاحیتیں پروان چڑھیں گی، آگے بڑھیں گی اور بچے کے اندر جو صلاحیتیں تھیں وہ نکھر کر ابھر کر سامنے آئیں گی۔ آپ بھی اپنے بچوں کے سلسلے میں اکثر محسوس کرتے ہیں، کبھی کبھی آپ شکایتیں لے کر آتے ہیں کہ سر یہ کھانا نہیں کھاتا ہے، سر یہ ٹفن فنش نہیں کرتا ہے، سر یہ گھر پہ کبھی پڑھتا نہیں لیکن ہے بہت ذہین۔ اس طرح کی باتیں کبھی کبھی آپ اپنے بچوں کے بارے میں محسوس کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے، یقین مانیے کہ اگر آپ نے یہ سب چیزیں محسوس کی، کسی بھی ایسے شخص سے آپ نے کانٹیکٹ کیا جو بچوں سے لگاؤ رکھتا ہے، جو اس کا ہنر جانتا ہے، جو فن جانتا ہے، جو آپ کے بچوں کو ڈیل کر رہا ہے، آپ کے بچوں کی تربیت کر رہا ہے، اگر اس سے اس طرح سے گفتگو کریں گے تو یقین مانیے آپ بھی خود اپنے طور پر بہت سارے مسائل اپنے حل کر رہے ہیں جب اس سے گفتگو کریں گے۔ تو یہ عمل ہمارا ہونا چاہیے۔ صرف بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے صرف ٹیچر کافی نہیں ہے، ٹیچر اور والدین دونوں کا ملنا ضروری ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ہمارا بچہ آگے بڑھتا ہے۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ علاقے کے اس ہندوستان کے مشہور کاؤنسلر، ایجوکیشنل کاؤنسلر ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ کو علم ہوگا کہ آپ تقریباً 22 سالوں سے تعلیم کے سلسلے میں مسلسل ہفتواری کالم لکھ رہے ہیں۔ انقلاب اخبار میں رہنما نام سے آپ کا مستقل کالم آتا ہے جو تعلیم کالم کے سلسلے میں ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیا کیا مسائل، کیا کیا پریشانیاں ہیں، یا بچوں کی گائیڈنس کے لیے، یہ تعلیم کے موضوع پر مختلف آپ کا کالم ہے۔ آپ سوچئے کہ 21 سال سے یہ سب کنٹینیو کر رہا ہے۔ آپ مجھے خود سر نے بتایا کہ میں ایڈمٹ تھا، ICU میں تھا، پھر بھی میرا جو مشن تھا، میرا جو مقصد تھا کہ یہ کنٹینیو کالم جس سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، وہ بیچ میں ڈسکنیکٹ نہ ہو۔ تو میں نے ICU میں بھی بیٹھ کر کے بھی وہ کالم ترتیب کیا ہے اور آپ کو بھیجا ہے تاکہ ناغہ نہ ہو۔ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں سنڈے کی میگزین کا، سنڈے کے اس کالم کا، ان کو مایوسی نہ ہو کہ آج کا پیپر اور وہ مبارک کابڑی صاحب کے کالم رہنما سے خالی ہے۔ اس احساس اور شعور کی وجہ سے تکلیفوں کے باوجود ICU میں رہتے ہوئے آپ نے کالمس لکھے ہیں تاکہ میرے ریڈرز، میرے پڑھنے والے لوگ، ان کو کسی طرح کی مایوسی نہ ہو۔ جو لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کل میں نے ایک جگہ واقعے کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ بچہ جسے برسوں کے بعد کسی مسلم بچے نے IELTS ایگزام میں ٹاپ کیا، برسوں کے بعد
अच्छी रैंक उसने ली थी। बरसों के बाद उसके एजाज़ में नशिस्त रखी गई कि हमारे मुस्लिम बच्चे ने पहली मरतबा इतना अच्छा नंबर लिया है और कंपटीशन भी किया है। तो उसके एहसास सुनिए कि जब उससे कहा गया कि आपको यहाँ तक पहुँचने में किन लोगों का हाथ, आपने जो ये आज कंपटीशन बीट किया है उसमें किन लोगों का ताउन हासिल रहा, तो अपने वालिदैन और असातिज़ा और दीगर लोगों के साथ साथ उसने इनाम दिया कि मुबारक काकड़ी साहब के कालम रहनुमा का बहुत बड़ा है। ये मामूली सी चीज़ नहीं, ये वो शख्स कह रहा है, ये वो बच्चा कह रहा है जिसने बरसों के बाद ये दिखाया कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। जो हमारी कौम का भी कोई बच्चा कुछ कर सकता है और वो कह रहा है कि मुझे इससे रहनुमाई हासिल हुई, इससे मुझे हौसला मिला। तो जाहिर सी बात है कि आपके इस तरह के बेशुमार वाक़या, हम लोग 4-5 दिनों से साथ में हैं, बेशुमार वाक़या हैं। तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करके आपके दरमियान और मुबारक साहब के बीच से हटना चाहता हूँ कि हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने फरीज़े को अदा करने में आपके रहनुमाई, आपके मशवरों से ताउन हासिल करना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी याद दिला दूँ कि माँ बाप की तरफ से बच्चों के लिए बेहतरीन तोहफा उनकी अच्छी तालीमी तरबियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि वालिदैन की जानिब से बच्चों के लिए बेहतरीन तोहफा उनकी अच्छी तालीम तरबियत है। अगर बच्चों की अच्छी तालीम तरबियत के सिलसिले में हमें रहनुमाई मिलती है, उस रहनुमाई को हासिल करके हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं, तो यकीनन ये हमारे लिए बाइस का सवाब होगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हम सबको उनसे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें ये कीमती वक्त जो हमें मैसर हुआ है उससे भरपूर यूज़ करें, इस्तेमाल करें और उससे फ़ायदा उठाएं।